ہے لیکن کوئی ان پڑھ شخص ہے جو اللہ اکبر جانتا ہی نہیں ہے، یا کوئی گونگا شخص ہے جس کی زبان سے کچھ الفاظ نکلتے نہیں ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل تحصیل القرآن آفیشیل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں رحمت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام آؤ دین سیکھیں۔ ناظرین اکرام، آج کے اس پروگرام میں ہم لائے ہیں چند دینی اہم مسائل، اور ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں انتہائی جید عالم دین حضرت مولانا شمس الحسن صاحب قاسمی۔ مولانا صاحب، آپ کا استقبال ہے۔ جزاک اللہ۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنا آج کا یہ پروگرام۔ مولانا صاحب، آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ شرائط نماز اور فرائض نماز میں کیا فرق ہے، اس کے بعد شرائط نماز اور فرائض نماز کی وضاحت فرمائیں کہ کتنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پہلا سوال کہ شرائط نماز اور فرائض نماز کے درمیان کیا فرق ہے؟ شرائط نماز وہ ضروری کام جن کا نماز سے پہلے کرنا ضروری ہے، اور فرائض نماز وہ ضروری کام جن کا نماز کے اندر کرنا ضروری ہے۔ ضروری دونوں ہیں، شرائط بھی اور فرائض بھی۔ شرائط وہ ضروری کام جن کا نماز سے پہلے کرنا ضروری ہے، اور فرائض وہ ضروری کام جن کا نماز کے اندر اہتمام کرنا ضروری ہے۔ شرائط نماز 7 ہیں۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 سطر کا چھپا ہونا، نمبر 5 جو نماز ادا کر رہے ہیں اس نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 نمازی کا رخ قبلے کی جانب ہونا، اور نمبر 7 جو نماز ادا کر رہے ہیں اس کی نیت کا کرنا۔ بس دل سے نیت کا کر لینا کافی ہے۔ یہ 7 شرائط نماز ہیں۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، کہ نمازی کا بدن بھی پاک ہو۔ نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، جن کپڑوں میں نماز ادا کر رہے ہیں وہ کپڑے بھی پاک ہوں۔ نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، جس جگہ پر نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہو۔ نمبر 4 سطر کا چھپا ہوا ہونا۔ نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، جو نماز ادا کر رہے اس نماز کا وقت ہونا چاہیے۔ نمبر 6 نمازی کا رخ قبلے کی جانب ہونا، اور نمبر 7 جو نماز ادا کر رہے ہیں اس نماز کی دل سے نیت ہونا۔ فرائض نماز 6 ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، جیسے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرنا۔ نمبر 2 قیام، یعنی کھڑا ہونا۔ فرض، واجب اور نظر کی نمازوں میں قیام فرض ہے، نوافل میں قیام فرض نہیں ہے۔ نمبر 3 قرات، یعنی فرض کی 2 رکعتوں میں سنتوں، نوافل اور وتر کی تمام رکعتوں میں قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھنا۔ نمبر 4 رکوع کرنا۔ نمبر 5 سجدہ کرنا، اور نمبر 6 آخری رکعت میں قاعدہ اخیرہ میں آخری رکعت میں التحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا۔ یہ 6 فرائض نماز ہیں۔ بعض ائمہ نے تعدیل ارکان اور اپنے ارادے سے نماز سے نکلنا، ان کو بھی فرائض میں شمار کرایا ہے۔ مولانا صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے، لیکن اگر کوئی شخص بالکل ان پڑھ ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر وغیرہ جانتا ہی نہیں، یا مثلاً کوئی گونگا شخص ہے، تو ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے؟ وضاحت فرمائیں۔
جی بالکل ان پڑھ شخص، سوال یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے لیکن کوئی ان پڑھ شخص ہے جو اللہ اکبر جانتا ہی نہیں، یا کوئی گونگا شخص ہے جس کی زبان سے کچھ الفاظ نکلتے نہیں ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ تو ایسے معذوروں کا حکم یہ ہے کہ ان کے لیے زبان سے اللہ اکبر وغیرہ کہنا ضروری نہیں ہے، بس وہ دل سے تکبیر تحریمہ کی نیت کر لیں، ان کے لیے کافی ہے، نماز ان کی ہو جائے گی۔ مولانا صاحب، نماز میں دیکھا گیا ہے بہت سے لوگ اللہ اکبر کہنے میں بہت تسنع سے کام لیتے ہیں، چنانچہ کوئی اللہ کے الف کو کھینچ دیتا ہے، کوئی اکبر کے الف کو کھینچ دیتا ہے۔ ایسی صورت میں نماز میں کوئی نقص پیدا تو نہیں ہوتا، اور ایسا کرنا کیسا ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ بہت اہم سوال ہے، بہت ضروری سوال ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ لوگ اللہ اکبر کہنے میں تصنع بناوٹ سے کام لیتے ہیں، کوئی اللہ اکبر کے الف کو کھینچ دیتا ہے، مثلا اللہ اکبر کہہ رہا ہے، کوئی اکبر کے الف کو کھینچ دیتا ہے، اکبر کہہ رہا ہے، کوئی اکبر میں با کے بعد الف بڑھا دیتا ہے، اکبار کہتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ نماز میں کوئی خرابی تو نہیں آتی ہے؟ تو مسئلہ بہت ضروری ہے اور اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات کہ اگر اکبر کے اندر با کے بعد الف کو بڑھا دیا اور اکبار کہہ دیا، اکبر کہنے کے بجائے اکبار کہہ دیا، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور اگر بالکل شروع میں یہ کہا تو نماز شروع نہیں ہوگی، جب نماز شروع نہیں ہوگی تو نماز ہونے کا مطلب ہی نہیں ہے۔ اور اگر اللہ کے الف کو کھینچ دیا، اللہ کہہ دیا، یا اکبر کے الف کو کھینچ کے اکبر کہا، تب بھی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اور صرف نماز ہی فاسد نہیں ہوگی بلکہ اگر جان بوجھ کر کے کہا تو ایسے شخص کے کافر ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور الفاظ کے تلفظ کو صحیح سے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ نماز خراب ہو جائے، نماز ہماری فاسد ہو جائے۔ مولانا صاحب، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز شروع کرتے وقت امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے مقتدی اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز ہوگی یا نہیں؟ امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے امام صاحب نے نماز شروع کی، تکبیر تحریمہ کہی، اللہ اکبر، امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے سے پہلے مقتدی لوگ اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں، تو حکم کیا ہے؟ امام صاحب کی تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کا کوئی بھی جز باقی ہے، اس سے پہلے مقتدی نے اللہ اکبر کہہ دیا تو مقتدی کی نماز شروع نہیں ہوگی، کیونکہ امام صاحب کی نماز شروع ہونے سے پہلے مقتدی کا کوئی بھی عمل معتبر نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے مقتدی حضرات کو دھیان رکھنا چاہیے، جب امام صاحب اللہ اکبر کہہ دے، امام صاحب کے اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر مقتدی حضرات اللہ اکبر کہیں، امام صاحب کے کہنے سے پہلے اللہ اکبر نہ کہیں۔ مولانا صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ مقتدی نے اگر امام صاحب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ دی تو مقتدی کی نماز نہ ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ اگر مقتدی امام صاحب سے پہلے رکوع میں چلا گیا تو مقتدی کی نماز ہوگی یا نہیں؟ وضاحت فرمائیں۔ اچھا، کہ اگر مقتدی امام صاحب سے پہلے رکوع میں چلا جائے تو مقتدی کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر مقتدی امام صاحب سے پہلے رکوع میں چلا گیا اور امام صاحب کے رکوع میں جانے سے پہلے ہی وہ رکوع سے کھڑا ہو گیا، تو ایسی صورت میں مقتدی کا رکوع شرعاً معتبر نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ امام صاحب کے ساتھ میں یا بعد میں رکوع کرنا پڑے گا۔ اور اگر
मुक्तदी इमाम साहब से पहले रुकू में चला गया, लेकिन अभी वो रुकू ही में था कि इमाम साहब भी रुकू में चले गए, तो इस सूरत में मुक्तदी का रुकू मोतबर माना जाए, क्योंकि उसका रुकू इमाम साहब के साथ में हुआ। अक्सर देखने में आता है कि जमात के दौरान इमाम साहब रुकू में होते हैं, मुक्तदी हजरात दौड़े हुए आते हैं नमाज में शरीक होने के लिए, झुकते हुए अल्लाहू अकबर कहते हैं, तो क्या ऐसी सूरत में नमाज हो जाएगी? वजाहत फरमाएं। काफ़ी अहम सवाल ये भी है कि मुक्तदी हजरात जमात में शरीक होने के लिए उस वक्त आए जब इमाम साहब रुकू की हालत में होते हैं। अब वो इमाम साहब को रुकू की हालत में पाने के लिए तेजी से दौड़ते हुए आए और बस झुकते हुए अल्लाहू अकबर कहते हुए रुकू में चले गए। तो सवाल ये है कि अब वो उनकी नमाज होगी या नहीं होगी? तो याद रखिए, अगर अल्लाह खड़े होकर के कहा और अकबर झुकने की हालत में कहा, जिस वक्त अकबर कह के मुक्तदी फारिग हुआ उस वक्त झुका हुआ था, तो उस शख्स की नमाज शुरू नहीं हुई है। अल्लाह खड़े होने की हालत में कहा और अकबर झुके होने की हालत में कहा तो नमाज शुरू नहीं हुई, क्योंकि मुकम्मल अल्लाहू अकबर कहना, मुकम्मल तकबीर तहरीमा ये खड़े होकर के कहना जरूरी है। इस शख्स ने आधी खड़े होकर के कही है, आधी झुके होने की हालत में यानी रुकू की हालत में कही है, लिहाजा नमाज शुरू नहीं होगी। जब नमाज शुरू नहीं हुई तो फिर जो है नमाज के मुकम्मल होने का कोई मतलब नहीं होता है, कोई सवाल नहीं होता। मौलाना साहब, एक ऐसा शख्स है जो कुरान पढ़ा हुआ नहीं है, उसको सूरह फातिहा और कोई सूरत भी याद नहीं है, तो वो शख्स कैसे नमाज पढ़े? वजाहत फरमाएं। एक ऐसा शख्स है जो कुरान शरीफ पढ़ा हुआ नहीं है, सूरह फातिहा कोई सूरत भी उसे याद नहीं है, नमाज कैसे पढ़ेगा? पहली बात तो ये है कि उस शख्स को कुरान करीम पढ़ना, कुरान करीम की सूरत को सीखना, सूरह फातिहा को याद करना और दीगर सूरत को याद करना उसके ज़िम्मे ज़रूरी है, उसके लिए लाजिम है। कोताही करने की सूरत में वो शख्स गुनाहगार होगा, लेकिन जब तक सीख ना सके तब तक उसके नमाज का तरीका ये रहेगा कि बस खड़ा हो जाए और नमाज का तसव्वुर करके खड़ा रहे, किरात के वक़्त खड़ा रहेगा, उसके बाद जितनी देर में किरात होती है किरात के वक़्त खड़ा रहे, उसके बाद फिर रुकू करे, सजदा करे, इस तरीके से नमाज अपनी मुकम्मल करेगा। मौलाना साहब, गूंगा शख्स कैसे नमाज अदा करे? से नमाज अदा करे? गूंगा शख्स खामोश रहकर पूरी नमाज अदा करेगा और उसकी खामोश रहकर नमाज मानी जाएगी, उसकी नमाज हो जाएगी। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा। मौलाना साहब, आपने हमारी रहनुमाई फरमाई, अल्लाह आपको बेहतर जज़ा अता फरमाए। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में हम इन्हीं मसाइल पर इक्तफा करते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल तहसीलुल कुरान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।